آج میرا کالج میں پہلا دن تھا اور ہمیشہ کی طرح میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے گھبرانے کی وجہ میرا کالا رنگ تھا جو اس قدر گہرا تھا کہ سب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں حبشیوں سے بھی زیادہ کالے رنگ کی تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہ آج میرا کالج میں پہلا دن ہے اور یہاں بھی سب میرا مذاق اڑائیں گے، جس طرح ہمیشہ میرے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ میں ڈرتے ہوئے کلاس میں انٹر ہوئی۔ اس وقت کلاس میں چند ہی لڑکیاں تھیں اور وہ سب میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ کچھ تو مجھے دیکھ کر دبا دبا سا ہنس بھی رہی تھی۔ میری آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ کیا آپ افریقہ سے ہیں؟ ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ تنزیہ مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی مجھ پر ہنس رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی، لیکن میں جانتی تھی یہ تو روز کا معمول ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ سب لڑکیاں میرا مذاق اڑانے لگیں۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ نئی ٹیچر نے مجھے کلاس میں سب کے سامنے کھڑا کر دیا اور پوچھنے لگی، بیٹا آپ کس کنٹری سے آئی ہیں؟ یہ سن کر میں نادم ہو گئی، جبکہ ساری کلاس ہنس رہی تھی۔ میم میں پاکستان سے ہی ہوں، میں نے جواب دیا اور بمشکل اپنے آنسوؤں پر ضبط کیا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا میں رو پڑوں گی۔ آج میرا دل بہت ٹوٹ گیا تھا۔ میں کالج سے چھٹی پر واپس گھر جا رہی تھی۔ جس علاقے سے میں گزر کر جاتی تھی یہ نہایت سنسان تھا۔ میں پیدل ہی گھر جاتی تھی۔ جب میں راستے میں سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا وہاں زمین پر وانیہ بے ہوش گری ہوئی تھی۔ وانیہ وہی تھی جو میری کلاس میٹ تھی اور میرے کالے رنگ کا بہت مذاق اڑاتی تھی۔ اسے اس سنسان جگہ پر بے ہوش دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں جلدی سے اس کی جانب گئی اور اسے اٹھایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، آج صبح ناشتہ نہیں کیا تھا اور نہ کل رات کو کھانا کھایا، میں بھوکی ہوں۔ سو بھوک سے میرے پیٹ خراب ہو گیا اور شاید طبیعت بھی، اور میں یہیں بے ہوش ہو گئی۔ وانیہ نڈھال سی آواز کے ساتھ بولی۔ میرے پاس اس وقت لنچ تھا۔ لنچ میں نے بریانی اور بسکٹ تھا۔ چونکہ کلاس میں میری کافی بے عزتی ہو گئی تھی، اسی لیے میرا کھانا کھانے کو دل نہیں کیا۔ میں نے لنچ چھوڑ دیا۔ اب یہی لنچ میں نے وانیہ کو بھی کھلایا۔ اس نے کھا کر میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے اپنے تلخ رویے کی معافی مانگی۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ میں گھر آئی تو میں نے دیکھا میرا کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ میں سمجھی شاید مما نے سجایا ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میں پریشان سی ہو گئی، کیونکہ جب مما میرے ساتھ کمرے میں آئی تھیں تو سب سے پہلے جیسا ہو گیا تھا، ہم غریب لوگ تھے، مجھے کافی پریشانی ہوئی، کیونکہ سب پہلے کی طرح میرا کمرہ ویسے کا ویسا ہو گیا۔ مجھے اگلے دن ایک خوبصورت سے ڈریس کی ضرورت تھی، کیونکہ آج میں نے اپنی ایک دوست کی پارٹی پر جانا تھا، لیکن میرے پاس کپڑے لینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے جب اپنی الماری کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں ایک خوبصورت سا جوڑا تھا۔ مما بھی اس جوڑے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سوٹ اتنا مہنگا تھا کہ ہم تو خواب میں بھی اسے لینے کا سوچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ مجھے اور مما کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی وہ گھر سے ہی برآمد ہو جاتی۔ ہمیں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ہم خوش ہونے کے بجائے الٹا پریشان ہو گئیں کہ وہ کون ہے جو ہمارے گھر میں یہ سب سامان رکھ جاتا ہے۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی جب میں نے درخت کے پاس کسی کو کھڑا پایا۔ وہ کوئی آدمی تھا۔ شزا، اس آدمی نے مجھے پکارا تو میں حیران رہ گئی کہ اسے میرا نام کس طرح پتا ہے۔ میں اس کے قریب آئی تو اس نے مجھے ایک نیلے رنگ کا شاپر دیا اور کہا، یہ ہماری طرف سے تمہیں انعام ہے۔ وہ آدمی بھی میری ہی طرح شدید سیاہ رنگت کا تھا۔ مجھے شاپر پکڑا کر وہ جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے جب گھر آ کر وہ لفافہ کھولا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ اس میں اصلی ہیروں سے بنا سونے کا سیٹ تھا۔ اگر ہم اسے بیچ دیتے تو ہماری زندگی بدل جاتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ وہ آدمی کل مجھے دوبارہ ملا تو میں اسے یہ واپس کر دوں گی۔ اگلے دن میں نے کالج سے چھٹی کی اور اسی جگہ پر اس آدمی کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ وہ آدمی مجھے آسانی سے مل گیا۔ وہ کہنے لگا، آپ ایک بہت اچھی انسان ہیں، آپ کا دل بہت اچھا ہے، بس اسی وجہ سے ہم جنات آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا انعام ہے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ جنات میں سے تھے۔ میں نے اب ان سے وہ ہار لے لیا تھا۔ میں نے اس ہار کو بیچا تو ہمارے پاس کافی دولت آ گئی اور ہم امیر ہو گئے۔ انسان اچھا ہو تو اس کے حق میں ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے۔